یہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی جماعت کو کہتے ہیں۔ ہم ایک بڑا گروپ ہے، ایک بڑی جماعت ہے، تو ایک وہ جماعت اور ایک حضرت یوسف علیہ السلام خود ایک جماعت ہے۔ جماعت کسے کہتے ہیں؟ بعض اوقات شخصیت ایک ہوتی ہے مگر وہ مستقل ایک جماعت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں فلاں شخص تو اپنی ذات میں ایک انجمن ہے، فلاں شخص تو اپنی ذات میں ایک ادارہ ہے۔ تو کچھ لوگ دیکھنے میں ایک ہوتے ہیں مگر اپنی ذات میں ایک ادارہ ہوتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امہ، یا ابراہیم ایک امت تھے، ایک آدمی ہے، ان کو امت فرمایا۔ تو اسی طرح یوسف علیہ السلام ایک جماعت ہے۔ اب ان دو جماعتوں کے اوپر آزمائش آئی اور دونوں کا رویہ مختلف ہوا، اور اس وجہ سے دونوں کا انجام بھی مختلف ہوا۔ وہ کیسے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہمارے والد یوسف علیہ السلام سے زیادہ پیار کرتے ہیں، جبکہ ہم تو تعداد میں زیادہ ہیں۔ چنانچہ اب اس کا حل کچھ کرو بھائی، کیا کرنا چاہیے؟ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو، یا پھر اس کو ایسی زمین میں پھینکاؤ کہ بس تمہارے والد کا پیار خالص تمہارے لیے ہو جائے، پھر اس کے بعد تم نیک بن جانا۔ یہ کس نے کہا؟ شیطان نے کہا، شیطان کا چال۔ اب ذرا توجہ فرمانا پڑے، اب ذرا توجہ فرمانا، بڑے نکتے کی بات ہے کہ شیطان نے ذہن میں ڈالا کہ تم بھائی کو قتل کر دو یا کہیں دور پھینک کے آ جاؤ، اور یہ گناہ کرنے کے بعد پھر تم نیک بن جانا۔ یعنی ان کے ذہن میں ڈالا یہ کر لیتے ہیں، بعد میں توبہ کر لیں گے، پھر بعد میں بس تم نیک بن جانا۔ چنانچہ بھائیوں کے دماغ میں جو خیال آیا تھا انہوں نے وہ گناہ کر لیا، بھائی کو کنویں میں ڈال دیا۔ اب دوسری طرف یوسف علیہ السلام کو ایک قافلے والوں نے نکال لیا، اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کو عزیز مصر کے محل میں پہنچا دیا۔ تو اسی لیے ظاہری حسن ایک دھوکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی فرماتے ہیں وہ بیچنے والوں نے بھی جب ان کو بیچا، شروع میں تو کھوٹے سکوں کے بدلے بیچ دیا، چند کھوٹے سکے۔ یہاں مفسرین نے ایک نکتہ لکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن سب انسانوں سے زیادہ تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو حسن کا اتنا حصہ عطا کر دیا گیا تھا، اتنا بڑا حسن ان کے پاس تھا، اور پھر عمر ایسی تھی کہ لڑکپن کی اور جس میں اور زیادہ بندے کے اوپر معصومیت ہوتی ہے، اور حسن دو بالا ہو جاتا ہے۔ اس حسن کی حالت میں ان کو بیچا گیا۔ کتنی قیمت لگی؟ چند کھوٹے سکے۔ تو مفسرین نے لکھا حسن ظاہر کے پیچھے بھاگنے والوں، تم چند کھوٹے سکوں کی متاع کے پیچھے اپنی زندگی کو ضائع کرتے پھر رہے ہو۔ اس کی قیمت چند کھوٹے سکوں کے سوا کچھ نہیں۔ تقوی اور صبر پر انعامات الہی دیکھیے۔ جس گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام تھے، اب اس گھر کی جو عورت تھی اس کے دل میں بدنیتی آ گئی۔ چنانچہ ایک موقع پر اس نے یوسف علیہ السلام کے سامنے بند کمرے میں اپنے برے ارادے کا اظہار کیا۔ اب یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں کر گزرتا ہوں، پھر بعد میں بس تم نیک بن جانا۔ نہیں،
حضرت یوسف علیہ السلام کا رویہ اور تھا، جیسے اس نے کہا یہ کام ہے آؤ، تو آپ نے فرمایا قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، تو وہ ڈر گیا اور پھر اس سے بچنے کے لیے بھاگے۔ اللہ نے دروازے کھول دیے اور اللہ نے ان کو نجات عطا فرما دی۔ چنانچہ پھر لمبی باتیں ہیں، بالآخر ان کو جیل میں پہنچنا پڑا۔ ایک وقت آیا کہ ان کو جیل سے نکالا گیا اور ان کو پھر تخت و تاج عطا کر دیا گیا۔ اب یوسف علیہ السلام کا وہاں رشتہ دار کوئی نہیں تھا، کوئی ووٹ بینک نہیں تھا، کوئی ساتھی نہیں تھا، اکیلے تھے، جیل میں تھے، لیکن اللہ تعالی کی فرما برداری کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرش اٹھا کر عرش کے اوپر بٹھا دیا، تخت کے اوپر بٹھا دیا، اور ادھر وہ بھائی جنہوں نے اپنی خواہش کو پورا کر لیا تھا کہ تم کر گزرو بعد میں نیک بن جانا، ان کا یہ حال کہ ان کے اوپر زندگی تنگ ہو گئی، کھانے کو کچھ نہیں ملتا۔ چنانچہ وہ آئے گندم لینے کے لیے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک حیلے سے اپنے بھائی بنیامین کو بھی پاس رکھ لیا، رعایتی پیالے کے بہانے سے، اور بھائی چلے گئے۔ اب یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی ادھر ہیں، باقی بھائی پیچھے ہیں۔ پھر ان پر ایک ایسا وقت آیا کہ وہ بے حال ہو گئے، تنگ دست ہیں، پریشان ہیں۔ پھر آئے کہ ہم عزیز مصر سے کچھ لے کے آئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام تخت پر بیٹھے ہیں، تو ان کے بھائی جب دربار میں داخل ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اے عزیز مصر، ہمیں اور ہمارے اہل خانہ کو تنگ دستی نے بے حال کر دیا، اور ہم قیمت اتنی لائے ہیں کہ پوری نہیں ہے، لیکن ہمیں وزن پورا دے دیجئے، ہمارے اوپر صدقہ خیرات کر دیجئے۔ اللہ تعالی صدقہ دینے والوں کو جزا دیتے ہیں، تو جیسے فقیر صدقہ خیرات مانگتا ہے، انہوں نے ایسے عزیز مصر سے صدقہ خیرات مانگا۔ جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ میں بھی نبی علیہ السلام کا بیٹا ہوں اور یہ بھی نبی زادے ہیں، اور ان کا حال یہ کہ اب کھڑے بھیک مانگ رہے ہیں، تو اس وقت آپ علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا، تم نے یوسف کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ ما فعلتم بیوسف، جیسا ہی انہوں نے پوچھا ما فعلتم بیوسف، تو وہ تو حیران ہو گئے، کہنے لگے اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، آپ یوسف ہے؟ قال انا یوسف، آپ نے فرمایا ہاں میں یوسف ہوں۔ وَهَذَا أَخِي، اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ تحقیق اللہ نے ہم پر احسان کیا، بے شک جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے، صبر اپنے اندر پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کیا کرتے۔ ہر دور اور ہر زمانے میں جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے راستے پر چلے گا کہ خواہش پوری کر لو بعد میں نیک بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو فرش پر فقیر بنا کے کھڑا کریں گے، اور جو یوسف علیہ السلام کی طرح تقوی اور پاک دامنی کی زندگی گزارے گا، اللہ تعالیٰ عزتوں کے تاج پہنا کے ان کو تخت پر بٹھائیں گے۔ دو راستے، تو نوجوانوں دو راستے ہیں زندگی میں۔ اگر آپ نے اس عمر ہی میں دوستیاں لگانی شروع کر دیں تو گویا آپ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے ساتھ پر
چل پڑے۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ دنیا میں اسی طرح پریشان ہوتے پھریں گے، ذلیل و خوار ہوتے پھریں گے، اور اگر آپ ابھی نیک بن جائیں، تقوی والی زندگی اختیار کر لیں، اپنی جوانی کو اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق گزارے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی برکتیں ایسی آپ کے ساتھ شامل ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دین اور دنیا دونوں کی عزت عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں نیکوکاری پر پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرمائے، آمین۔ ہوئی نہ زاگ میں پیدا بلند پروازی، خراب کر گئی شاہین بچے کو صحبت زاغ، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے جوانی تیری رہے بے داغ۔ اللہ کرے ان بچوں کی جوانیاں بے داغ رہے، اور اللہ تعالیٰ ان بچوں کو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو معاشرے کا ایک نیک فرد بنائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو دنیا و آخرت کی عزت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔